بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قسمیں جو تم عام طور پر روٹین میں کھا لیتے ہو وہ تو ان سے تو بعض پرس اس انداز سے یعنی سختی کے ساتھ نہ ہو، لیکن وہ قسمیں جو تم اللہ کو گواہ بنا کر سنجیدگی کے ساتھ جو قسم اٹھاتے ہو اس کو اگر توڑا تو پھر اس کی بعض پرس بڑی سخت انداز میں ہوگی۔ تو کسی سے اگر وعدہ کوئی ایسا کر لیا جائے جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے، یا کسی کو امان دی جائے اور اس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے، یا کوئی معاملہ ایسا کیا جائے جس میں اللہ کو شامل کیا جائے تو وہ معاملہ بہت پھر سنجیدگی اختیار کر دیتا ہے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کی ایک بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور وجہ یہ بتائی کہ میں نے چونکہ اللہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ یا اللہ ایک مرتبہ تو نے اگر مجھے موقع دیا تو پھر میں جس نے بھی میرے ملک کو اس ملک کو لوٹا ہے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ دیکھیے یہ بات سامنے آئی تھی۔ اس کے بعد یہ سامنے بھی آئی کہ جو سب سے بڑا جو کرپشن جس کی ثابت ہو گئی، سزا ہو گئی، پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے سزا دے دی، انہی کو چھوڑ دیا، باہر جانے دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے انصاف کا یا اپنے عزم کا اور ملک کی دولت لوٹنے والوں کے احتساب کا؟ اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ پوری اسمبلی تو کہہ رہی تھی، اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ نہ جانے دیا جائے باہر، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو مجھے ترس آ گیا۔ وہ یہ جب ترس آپ کرنا شروع کر دیں گے پھر آپ دنیا کے نظام نہیں چلا سکتے ہیں۔ اور غور کیجئے، اگر ان کو کوئی بیماری تھی تو پورے پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی ہاسپٹل انہوں نے نہیں بنوایا، بلکہ اسی بات کو دلیل بنایا جاتا کہ آپ ایک ناکام انسان ہیں۔ نواز شریف صاحب، اگر آپ نے پورے پاکستان کے اندر ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں بنایا جس میں آپ کا بھی علاج ہو سکے تو پھر آپ نے کیا کیا 3 ادوار کے اندر؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ہاسپٹل موجود ہیں بڑے بڑے، لیکن جو خاص کر ہماری آرمی کے ہاسپٹل ہیں، CMH ہے یا MH ہے، تو وہ تو دنیا کے نمبر 1 جو ہاسپٹل ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ سہولتیں ہیں ان کے اندر، تو اس کے اندر بہت ہی اچھے انداز سے ان کا وہ علاج کیا جاتا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک سزا یافتہ انسان کو اس کے صرف اتنی کہنے کے اوپر کہ میں بیمار ہوں جی اور مجھے جانے دیا؟ کیا یہ چیز کسی اور مریض کو یہ سہولت میسر ہے؟ پھر جیل کس چیز کی، پھر سزا کس چیز کی؟ جیل تو ہوتی اسی چیز کے لیے کہ کچھ سہولتیں وہ چھین لی جاتی ہیں، اور وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے یہ جیل میں اور آزاد زندگی میں کیا فرق ہے، اور کتنی ہزاروں لاکھوں ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہم نے کبھی دھیان بھی نہیں ہمارا گیا ہوتا، وہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب جیل جاؤ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ گھر والوں سے ملاقات کرنا، تاکہ دوست سے ہاتھ ملانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں نے جب وہ کیس کر کے بھائیوں سے مراد یہ دینی بھائیوں نے کیس کر کے وہ اڈیالہ جیل پہنچا دیا، تو وہاں 3.25 مہینے میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جیل کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اس پر اللہ کو گواہ بنایا گیا تھا نہیں چھوڑوں گا، اور پھر چھوڑ دیا۔ تو بتائیے، لوگوں کی امیدیں تو ٹوٹ گئیں، وہ جو ایک اعتماد بحال ہوا تھا عوام کا وہ تو ختم ہو گیا۔ اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہت ہی زبردست طریقے سے عہد کیا جائے پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے، کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بلکہ اس غلطی کی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے بھائی، خاص کر ایسے آدمی جو اتنی زیادہ کرپشن ثابت ہو جائے، بلکہ سب کو باقیوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، چاہے یہ جس طرح کے بھی لیڈر ہوں، ان کو لایا جائے کٹہرے کے اندر اور پوری طرح باز پرس کی جائے۔ اور ابھی ایک اور کیس بھی سامنے آیا ہے ہمارے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، بہت بڑی ان کے اوپر وہ اعتراضات ہیں، اور واقعی ان کے اتنے زیادہ کیس ہیں کہ یہ نواز شریف کے اور دوسروں کے کیس تو چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں اس حوالے سے، اگر یہ سچے ہیں تو۔ بہرحال انکوائری کی جائے، پوری طرح ٹیم بنائی جائے، اور اس سے پہلے جو بڑے بڑے یہ وہ کیا نام ہے آسٹریلیا میں جا کے جزیرے خریدے گئے ہیں اور اتنی بڑی بڑی یہ چیزیں آئی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کو بھی جو ہے انکوائری کی جائے اور پوری طرح انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔
جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کو تو خیر میں جانتا ہوں، پرسنلی میں ان کو جانتا ہوں، وہ ویسے شریف آدمی ہے، میری ایک ہی کمپنی میں تھے جب ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کرتے تھے، میرے سے صرف ایک کورس سینئر تھے، اور ہم وہاں JCB میں جوہر کمپنی کے اندر تھے۔ یہ بڑے اچھے فٹ بالر تھے اور بڑا اچھا ان کا وہ تھا معاملہ، شریف انسان نظر آتے تھے، لیکن کسی کے اوپر کسی وقت بھی شیطان کا وار ہو سکتا ہے، کسی ماحول میں وہ پھنس سکتا ہے۔ لیکن اوورآل ایک چیز جو دیکھی گئی ہے وہ عقل حیران ہے کہ اتنی بڑی پوسٹوں کے اوپر رہنے والے اتنے زیادہ بزنس کے اندر وہ انوالو ہیں، تو بتائیے وہ کس طرح کتنا ٹائم نکالتے ہوں گے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے اور اپنے وہ کاروباروں کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے بھائی، اتنی بڑی پوسٹیں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ اپنی پوری توجہ اپنے پاکستان کی طرف کرو، اپنے ملک کی طرف کرو۔ اتنی ہیوی سیلریاں لینے کے بعد، اتنی ہیوی قسم کی فیسلٹیز لینے کے بعد پھر اتنے انوالو ہوتے ہیں، اتنے بڑی بڑی کمپنیاں کھولی ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں، تو پوری طرح یہ انکوائری ہونی چاہیے، انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اور بلکہ پھر یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو دیکھیے اس میں دو باتیں ہیں، اگر ان کو گلٹی نہیں ہے، اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو پھر استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا، اور اگر استعفیٰ دے دیا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں پرابلم ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب کو تو خود ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، چاہے جائے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں یہ قبول نہیں کرتا ہوں، میں یہ آپ نے نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو استعفیٰ بالکل انہوں نے صحیح یعنی دیا ہے، اور اس کی اب انکوائری ہونی چاہیے اور پوری طرح انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ پھر دوسری بات جو پرائم منسٹر صاحب نے اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی ہے، یہ بھی پوری دنیا کے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اسرائیل کو اگر تسلیم کروں، کیونکہ جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو کچھ وہ ہو رہا ہے میرا دل نہیں مانتا ہے، اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اب اس کے اوپر استقامت دکھانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ نواز شریف کی طرح وہ جو پہلے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا اور پھر اسی کو چھوڑ دیا جائے، اور اب کہتے ہیں نہیں تسلیم کروں گا، پھر پتہ چلے کہ سب سے پہلے تسلیم کر لیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سب سے آخر میں تسلیم کریں گے، ان کو تسلیم ہی نہیں کرنا ہے، یہ پاکستان کا موقف ہے، کسی صورت ان کو تسلیم نہیں کرنا ہے، بلکہ ان کو قبضہ گروپ، جس طرح اگر کوئی اپنے گھر میں آ کے قبضہ کر لے اور اس کے بعد وہ نہ چھوڑے اور آخر میں کہا جائے ٹھیک ہے جی کچھ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر لیں، کہ آپس میں اگر دونوں راضی ہو جائیں تو ایک وہ کونا یا دو کمرے ان کو دے دیے جائیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ قبضہ گروپ ہے، اس کا حق ہی کو نہیں ہے اس کے اوپر، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کے اوپر استقامت دکھائیں، اور یہ ایک ماحول جو بنا ہوا ہے اس سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست موقف کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیڈرشپ خاص کر پاکستان کے ہاتھ میں آ گئی، اس کو پوری طرح اس کو جو ہے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے اور اعلان کیا جائے تاکہ دوسرے اسلامی ممالک کا اعتماد بڑھے اور وہ آپ کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک نیا بلاک بنایا جائے، پرانا بلاک ختم، اس میں اندر وہ جان ہی نہیں رہی ہے، مردہ چیزیں نہیں وہ کچھ کام کر، مردے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو OIC ایک بالکل ایک مردہ پلیٹ فارم ہے، اس کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہ دی جائے، اور نیا بلاک بنانے کے بعد یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ایمان کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ ابھی دجالی فتنے ایسے آئیں گے کہ آپ کے عقل آپ کی ٹھکانے آ جائے گی، لہٰذا ایمان خالص کرو، اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل اصلی ہونا چاہیے، اور اگر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو آپ بھروسے توکل کریں گے اور ڈریں گے اور ان کو بھی داتا دستگیر مشکل کشا کہیں گے، تو یاد رکھیے یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ سارے باقی جو جھوٹے سہارے ہوتے ہیں یہ بہت کر لیا، اس کو چھوڑیے اور ان پر لات مار کے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ سے کہا جائے مالک ہم سے بھول ہوئی، اس سے پہلے ہم جو آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے رہے ہیں، کسی اور کے رکوع سجدے کرتے رہے ہیں اور ان کی نظر و نیازیں اور ان پر بھروسے توکل اور دوسروں سے ہم ڈرتے رہے ہیں، خوف کھاتے رہے ہیں، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ اور ہمارے معاملات بالکل درست ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے اوپر قائم رہا جائے۔ یہ سارے وعدے کلمہ بذات خود ایک اللہ سے وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہ وعدہ ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی ایک اللہ سے وعدہ ہے کہ اللہ میں صرف تیری بندگی کرتا رہوں گا، صرف تجھ سے مدد مانگتا رہوں گا، صرف تیرے سامنے جھکنے کے لیے آیا ہوں، تیرے سامنے جھکوں گا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ تو یہ سارے وعدے ہیں، ان کو بھی تو نبھائیے، یہ بھی تو ایمان کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔